أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان کا نور ہے، مطلب اس کا کہ آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہے۔ مشکات کے معنی طاق ہے اور مصباح کے معنی چراغ۔ المصباح فی زجاجہ، مصباح کے معنی چراغ تھا، اور زجاجتن کے معنی ہوتا ہے شیشہ۔ تو شیشے کا جو فانوس ہوتا ہے نا، جیسے پہلے لالٹین وغیرہ یوز کیا جاتا تھا تو اندر چراغ جلتا رہتا تھا اور شیشے سے اس کو کور کیا جاتا تھا، تو زجاجتن کے معنی شیشہ ہوتا ہے، اور یہاں پر فانوس اسی کو کہہ رہے ہیں جس کے اندر یہ لائٹ جل رہی ہو اور باہر شیشے سے اس کو کور کیا گیا ہو۔ تو المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ اب الزجاجۃ، اور وہ جو فانوس ہے، کأنہا کوکب دری، تو وہ ایسا ہے گویا کہ ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ۔ درن کے معنی عربی میں موتی ہے اور کوکبن کے معنی ستارہ ہے، تو موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ وہ جو فانوس ہے وہ ایسا ہے گویا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، کہ جو زیتونۃ، جو کہ زیتون کے برکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے۔ یوقد، وقد یوقد، اس کے معنی روشن کرنا، آگ جلانا۔ تو یوقد روشن، جو کہ روشن ہوتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ، مبارک درخت سے، زیتونۃ یعنی زیتون کے مبارک درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور جو نہ مشرق والا ہے نہ ہی مغرب والا ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ یعنی وہ جو چراغ جل رہا ہے وہ چراغ بھڑک اٹھے گا اگرچہ آگ نہ چھوئے، یعنی آگ کے چھوئے بنا بھی وہ جل اٹھے گا۔ نور علی نور، تو یہ نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں کچھ باتیں ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض جو ہے، اس میں کیا ہے کہ نور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اور نور جو ہے یہ ہمارے نبی کا بھی ایک نام ہے۔ تو یہ نور خاص کر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آیت کے اس حصے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا ہادی ہے، یعنی زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، اور زمین اور آسمان والے اس کے نور سے حق کی راہ پاتے ہیں اور اس کی ہدایت سے گمراہی کی حضرت سے نجات پاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو اپنے نور میں سے حصہ عطا فرما دیتا ہے تو وہ ہدایت کی راہ پا جاتے ہیں، گمراہی سے بچ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بعض مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو منور فرمانے والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو فرشتوں سے اور زمین کو انبیاء کرام سے منور کیا، کیونکہ فرشتے بھی نور سے پیدا کیے گئے، انبیاء کرام بھی نور سے، تو آسمانوں کو فرشتوں کے نور سے منور کر دیا اور زمین کو انبیاء کرام کے نور سے منور کر دیا۔ آگے پھر تفسیر ہے مثل نور ہی، یعنی اس کے نور کی جو مثال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اس کے نور کی مثال، تو اس کے بارے میں بھی مفسرین کرام نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ مفسرین کرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نور سے مومن کے دل کی وہ نورانیت مراد ہے کہ جس سے وہ ہدایت پاتا ہے اور رستے پر آ جاتا ہے، یعنی ہدایت کی راہ کو پا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ہے
کہ جو اس نے مومن کو عطا کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے وہ مومن کے دل میں موجود ہے، اسی نور کے بنا پر بندہ جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مفسرین کرام نے بہت ساری اس کی تفسیر فرمائی ہے، جس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ مثل نور ہی میں جو لفظ نور ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ بات ظاہر اور نمایاں ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ واقعی میں نور ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور تا قیامت یہ لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ اور ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ نور سے مراد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ اللہ کا نور ہی ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے آپ کو بنایا اور آپ کے نور سے پھر سارے عالم کو بنایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تفسیرات اس کے بارے میں کی جاتی ہیں، لیکن اتنی زیادہ یہاں پہ گنجائش نہیں ہے۔ تو اب جو شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ ہے، برکت والا جو درخت زیتون ہے، اس کے بارے میں چند باتیں بتا دوں کہ زیتون کا درخت انتہائی برکت والا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ جیسے اس کا روغن جس کو زیت کہتے ہیں، یعنی اس کا جو تیل ہوتا ہے، انتہائی صاف اور پاکیزہ روشنی دیتا ہے۔ جب اس سے کوئی چراغ وغیرہ جلایا جاتا ہے تو اس میں دھواں نہیں ہوتا ہے اور روشنی بھی صاف ستھری ہوتی ہے۔ جیسے کوئی دوسرے تیل وغیرہ سے آپ چراغ جلائیں گی تو اس میں دھواں بھی آئے گا، لیکن یہ پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ اور سر میں بھی اس کو لگایا جاتا ہے، اور سالن کی جگہ روٹی سے بھی کھایا جاتا ہے، یعنی اگر سالن وغیرہ نہیں ہے تو روٹی میں اس تیل کو لگا کر کے بھی کھایا جاتا ہے۔ دنیا کے اور کسی تیل میں یہ وصف نہیں پایا جاتا۔ زیتون کے درخت کے پتے نہیں گرتے، یعنی اس کے جو پتے ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں، اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں۔ یہ درخت نہ سرد ملک میں واقع ہے نہ گرم ملک میں، بلکہ ان کے درمیان ملک شام میں واقع ہے۔ مطلب اس کی خصوصیت دیکھیے کہ نہ تو سردی کے علاقے میں یہ ملے گا نہ گرمی کے علاقے میں۔ آپ دیکھیں ہمارے ہندوستان میں بھی زیتون کا درخت نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ یہ کہاں ملے گا؟ ملک شام میں، عرب ممالک میں یہ پایا جاتا ہے۔ نہ اسے گرمی سے نقصان پہنچے نہ سردی سے، اور نہایت عمدہ اور اعلیٰ اس کا پھل ہوتا ہے، یعنی معتدل ہے، یعنی کہ برابری میں رہتا ہے، نہ تو بہت گرم نہ تو بہت سرد۔ جس طرح سے موسم بہار کا ہوتا ہے تو اسی طرح سے اس کے پھل کے بھی اثرات ہیں۔ اور اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت ہے۔ اب قرآن کے الفاظ بھی آپ دیکھ رہی ہیں، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، زیتون کا مبارک درخت، بہت فائدے ہیں زیتون کے۔ آگے ہے آیت میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ فی بیوت یعنی ان گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع کہ جن کی تعظیم کرنے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اذن اللہ یعنی اللہ نے حکم دیا کس چیز کا؟ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ وہاں پہ اللہ کا ذکر بلند کیا جائے۔ رفع یرفع کے معنی اٹھانا، بلند کرنا، تو اللہ کا ذکر بلند کیا جائے اور اس میں اس کا نام لیا جائے۔ یسبح لہ فیہا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح بولی جائے۔ غدو و آصال، غدو کے معنی ہوتا ہے صبح اور آصال کے معنی شام، صبح شام اس کی تسبیح بولی جائے۔ تو اب بیوت سے کیا مراد ہے؟ تو اس آیت میں جو لفظ بیوت آیا ہے تو اس سے پہلے والی آیت کے ساتھ ہی اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی جو مثال ہے یہ اس طاق کی طرح ہے جو ان گھروں میں ہے جنہیں بنانے، ان کی تعظیم و تطہیر کرنے اور اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو مطلب یہ کون سے گھر ہوئے؟ جس گھر کو اللہ بنانے کا حکم دے گا، جس گھر کی عزت کرنے کا اللہ حکم دے گا، تو وہ گھر اللہ کا گھر ہوگا، یعنی مسجدیں مراد ہیں۔ یہ خانہ کعبہ بھی مراد ہے، اور اس کے علاوہ کیونکہ خانہ کعبہ بھی مسجد ہے، مسجد حرام ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں ان سب مسجدوں کو یہاں پر بیوت کہا جا رہا ہے۔ تو مسجد کا ادب تو کرنا ضروری ہے۔
مسجد میں بغیر وضو کے نہیں جانا چاہیے، ناپاک حالت میں مسجد میں نہیں جانی چاہیے، مسجد میں اگر گئے ہیں تو وہاں پر فضول باتیں نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی تسبیح اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ آگے آیت میں دیکھیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ رجال یعنی وہ مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ لا تلہیہم کا معنی یہاں لاسٹ میں آیا ہے، مطلب وہ لوگ کہ جن کو خرید و فروخت کرنے سے اللہ کا جو ذکر ہے اور اللہ کے لیے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں روکتی، مطلب وہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، روزے بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، تو وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں۔ اور جس کسی کا ہے وہ بند کر دے، آڈیو آف کرے اپنا۔ یخافون یوما یعنی خوف کرتے ہیں اس دن سے، خافا یخافو سے یخافون یعنی خوف کرتے ہیں، دن سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے۔ تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے، کیونکہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ قرار میسر نہیں ہوگا انسان کے دل کو۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، لیجزیہم تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے۔ جزا کے معنی ہوتا ہے اچھا بدلہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کاموں کا بدلہ دے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، وہ اچھے کام جو انہوں نے کیے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے۔ ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے، یعنی اچھے کام کے بدلے میں جو نیکی ہے وہ تو ملے گی ہی، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور بھی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جو لوگ اطاعت گزاری کرتے ہیں، احکام کی پابندی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور بھی زیادہ آسانیاں فرماتا ہے، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ بھی دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اعمال کے بدلے سے بڑھ کر کے بھی اور ان پر لطف و کرم فرماتا ہے۔ اور یہاں پر چند باتیں بتانا چاہوں گی اس آیت کے حوالے سے بھی، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں تھے، مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی، تو آپ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کے آپ نے فرمایا، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تلاوت کی، رجال لا تلہیہم، یعنی ایسے لوگ کہ جن کو تجارت کرنا جو ہے وہ نماز روزے سے نہیں روکتا ہے، یعنی نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی تو دکان بند کر دیے لیکن نماز ادا کرنے گئے۔ لیکن آج کا جو ماحول ہے دیکھیے، اذان ہو رہی ہوتی ہے لیکن کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز کا خیال نہیں رہتا۔ الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، اعمالهم ان کے اعمال، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، تو وہ دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والے ریت کی طرح ہے۔ کسراب یعنی پانی کی طرح چمکنے والی، اور بقیۃ کے معنی یہاں پر ریت کی طرح ہے۔ یحسبہ ظمآن ماء، یہ یحسبہ یعنی گمان کرتا ہے، ظمآن کے معنی پیاسا، ماء کے معنی پانی، تو وہ دھوپ میں چمکنے والی اس ریت کی طرح ہے، دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت کی طرح ہے کہ جس کو پیاسا پانی گمان کرتا ہے۔ جیسے ریگستانی علاقوں میں دھوپ بہت سخت پڑتی ہے اور دور اگر دیکھا جائے ریت میں تو ریت جو ہے وہ چمکتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے دور میں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کو پانی سمجھ کے اس تک چلے بھی جاتے ہیں لیکن آگے کچھ رہتا نہیں، ریت ہی ریت رہتی ہے۔ تو کافروں کی مثال یہی دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت ہو، کہ جس کو یحسبہ، جس کو گمان کرتا ہے پیاسا کہ وہ پانی ہے،
حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہاں کوئی چیز نہیں پاتا، وجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، تو وہ جب اللہ کو اپنے قریب پائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پورا حساب دے دے گا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کر لینے والا ہے۔ یعنی وہ جو کافر ہے، جب جس طرح مسلمانوں کی اور ایمان والوں کی اوپر والی آیت میں تعریف کی گئی، بتایا گیا کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جزا بھی دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان پر اور بھی احسانات فرماتا ہے۔ لیکن جو کفر کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ آگے تو اب پانی مل جائے گا اور میری پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن پھر آگے جاتے ہیں تو پھر وہی معاملہ، وہاں پانی نہیں ریت ہے، اور پھر آگے ان کو وہی دکھتا رہتا ہے، تو ان کا وہی حال ہوگا کہ ان کی حسرت ندامت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ سوچیں گے کہ اب عذاب ختم ہوگا، اب ختم ہوگا، لیکن پھر عذاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، عذاب کبھی بھی ختم ان پر نہیں ہوگا۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، یا جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں، او ظلمات یا تاریکیاں ہوں، فی بحر لجی، یعنی بحر کے معنی سمندر اور لجی کے معنی گہرے، کہ جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں، یغشاہ موج من فوقہ سحاب، مطلب کہ جس کے اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا۔ موج کے معنی ہوتا ہے جیسے پانی، جب سمندر وغیرہ اگر دیکھی ہیں تو جب طوفان آتا ہے سمندر میں تو پانی کی لہریں اٹھنے لگتی ہیں، اور اتنی اوپر اوپر لہریں اٹھتی ہیں، اتنی بڑی بڑی کہ لگتا ہے کہ بادل ہے، اور وہ نیچے اگر کوئی کشتی بھی ہو، بڑی سی بڑا سا جہاز بھی ہو، تو اس کے اوپر بھی وہ جو پانی کی لہریں ہیں اتنی زیادہ اوپر تک چلی جاتی ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب ہی جائے گی، اور بہت ساری کشتیاں اس طرح سے ڈوبی بھی ہیں۔ تو یہاں تاریکی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی وہ جو جس گہری تاریکی میں کفار جائیں گے اس کی مثال یہاں دی جا رہی ہے، کیا جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں، کہ یغشاہ موجن، کہ جس کے اوپر سے ایک موج نے اس کو ڈھانپ لیا ہو، یغشا یعنی ڈھانپ لینا، غشا یغشی اس کا معنی ڈھانپ لینا بھی آتا ہے، اور غشا یغشی بے ہوشی کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں ڈھانک لینا یعنی کہ اوپر سے کوئی چیز بادل کی طرح سے، کالے بادل کی طرح سے ڈھانک لے۔ موج کے معنی موج یعنی لہر، من فوقہ اس کے اوپر سے، من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ اس موج پر ایک اور موج ہو اور اس موج پر بادل ہو۔ مطلب کیا ہوا کہ ایک تو لہر ہے پانی کی، اس کے اوپر ایک اور پانی کی لہر ہے، اور اس کے اوپر پھر بادل ہے، تو اتنا زیادہ جب کیا کہتے ہیں پردہ حائل ہو جائے گا تو نیچے جو چیز ہوگی وہ تو بالکل تاریکی میں ہو جائے گی، بالکل اندھیرا ہو جائے گا وہاں پر۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ او ظلمات فی بحر لجی، یا پھر جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں، اندھیریاں ہوں، سمندر کے نیچے آپ جتنا اندر چلی جاتی جائیں گی اتنی زیادہ اندھیری وہاں ملتی جائے گی۔ وہاں سمندر کے اندر جو ہے وہ 100 فیٹ تک ہی لائٹ وغیرہ پہنچ پاتی ہے آسانی سے، ورنہ اس کے نیچے آپ جتنا جائیں گی آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، آپ کو اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آئے گا، اتنا زیادہ سخت اندھیرا ہوتا ہے۔ انسان کے لیے آسمان میں پہنچنا تو آسان ہے، انسان پہنچ چکا ہے آسمانوں پر، لیکن آج تک سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ پایا۔ سمندر کی تہہ کے اندر بہت پریشر ہوتا ہے پانی کا، اس کے اندر انسان آج تک نہیں پہنچ پایا، بس کچھ ہی 100 فیٹ تک پہنچا ہے، ورنہ آسمان میں تو ہزاروں ہزار میل کا سفر آسمان پہ انسانوں نے کر لیا، لیکن سمندر کے نیچے سفر نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ کیا بتایا جا رہا تھا کہ جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں کہ جس کے اوپر سے ایک موج نے اس کو ڈھانپ لیا ہو، من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر پھر ایک موج ہو اور پھر اس کے اوپر بادل ہو، ظلمات بعضھا فوق بعض، اور اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے، ظلمات یعنی اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، بعضھا فوق بعض یعنی ایک اندھیرے کے اوپر پھر دوسرا اندھیرا، پھر اس کے اوپر پھر اور اندھیرا۔ لم یکد یراہا،
اور جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دیتا معلوم ہو. جو ابھی میں بتائی کہ سمندر کے جتنے نیچے آپ چلی جائیں گی آپ کو اتنی زیادہ سخت اندھیریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنا ہاتھ بھی آپ نہیں دیکھ پائیں گے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو روشنی عطا نہ کرے، جس کو نور عطا نہ کرے، تو پھر ساری دنیا بھی چاہ کر اس کو منور نہیں کر سکتی، وہاں تک روشنی اور ہدایت نہیں پہنچا سکتی. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا تم نے نہ دیکھا، ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کہ جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے تو وہ سب کیا کرتے ہیں، یسبح اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، یعنی پرندے پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں لیکن اس حالت میں بھی وہ اللہ کی تسبیح کہہ رہے ہیں. اور زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحہ، اور سب کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے. کلو ہر کسی کو، کلن ہر کسی کو، قد علما معلوم ہے، صلاۃ ہو اس کی نماز، وہ تسبیح ہو اور اس کی تسبیح، یعنی ہر جاندار کو اور ہر چیز کو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اپنی عبادت کے بارے میں معلوم ہے کہ کس کو کیا پڑھنا ہے اور کس کو کیا. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جانتا ہے. اتنا ہی رہنے دوں؟ پڑھا دیجیے نا باجی اور 2-3 لائن. ٹھیک ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، ملک کے معنی بادشاہت، إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. یہ بات تو واضح ہے، یہاں تو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. أَلَمْ تَرَ، کیا تم نے نہ دیکھا، ان اللہ یزجی صحابہ، کہ اللہ نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے، ثم یؤلف، اور پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، بینہ آپس میں، ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما، کہ پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے، یعنی ایک کے اوپر ایک بادل کو تہ لگا دیتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے، یخرجو نکلتی ہے، من خلالہ اس کے درمیان میں سے. ودق کے معنی یہاں بارش ہے، کہ اس کے درمیان سے بارش نکلتی، یعنی بادل جو ایک کے اوپر ایک تہ لگا دیے جاتے ہیں. جب ہم لوگ آسمان کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے نا کہ بادل جو ہے کتنی خوبصورتی سے تہ لگایا ہوا ہے. کبھی کبھی لگتا ہے کہ بادل کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے اور اس کو ایک کے اوپر ایک رکھا ہے، تو وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اور اس کے اندر سے پھر ودق یعنی کہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ ان بادلوں کے اندر سے نکالتا ہے. بادل کا تو کوئی وزن نہیں ہے، آپ دیکھیں وہ تو دھوئے کی طرح ہے نا، لیکن دیکھیے اس کے اندر سے بارش بھی آتی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ آسمان میں، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے اتارتا ہے، یعنی کون سی چیز اتارتا ہے، تو وہ پانی اتارتا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرْدٍ، اور وہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے، یعنی آسمان میں جو برف کے پہاڑ، مراد یہاں پر بادل ہی ہے، آسمان میں تو بادل ہی ہے نا، تو وہ بادلوں سے ہی تو اولے برساتا ہے. من جبال فیہا من برد، اور جو کہ برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے. فیصیب بہ من یشاء، اور پھر جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے یا اس تک اس کو پہنچاتا ہے. وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے تو اس سے پھیر دیتا ہے. یعنی اب اس کو عذاب بھی مراد لے سکتے ہیں، رحمت بھی مراد لے سکتے ہیں. تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل فرمانے چاہتا ہے تو بارش کے جو اولے ہوتے ہیں وہ پھر عذاب کی شکل میں برستے ہیں، یعنی نقصان پہنچاتے ہیں. ورنہ رحمت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ بارش کے اولے جو ہیں وہ پھر سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے رحمت کے مثل برستے ہیں.
یصرفو عمن یشاء، تو پھر اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے. یکادو سنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھیں لے جائے. یعنی یہاں مراد عذاب کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا ہے تو آسمان سے جو اولے برساتا ہے، برف کے بڑے بڑے اولے، اور اس کے ساتھ جو گرج اور کڑک ہوتی ہے، بجلی کی جو چمک ہوتی ہے، تو وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ ایسا ممکن ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے تو اس کی آنکھیں جو ہے وہ خیرہ ہو جائیں، اندھی ہو جائیں. تو یہاں پر یہ جو آیت ہے ینزل من السماء من جبال فیہا من برد، کہ وہ آسمان میں جو موجود برف کے پہاڑ ہیں اس میں سے وہ اولے اتارتا ہے. اس کے بارے میں مفسرین کرام کے کچھ اقوال ہیں. امام فخر الدین رازی بہت بڑے مفسر ہیں، وہ اس آیت کے بارے میں دو باتیں بیان فرماتے ہیں. ایک تو یہ کہ آسمان میں اولوں کے پہاڑ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا فرمایا ہے، اور پھر وہ ان پہاڑوں میں سے جتنی اولے چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. یعنی آسمان میں اولے کے پہاڑ ہی موجود ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. زمین میں جو پہاڑ ہے وہ تو ریت مٹی اور اینٹ پتھر کے ہیں، لیکن آسمان میں جو پہاڑ ہے وہ اولے ہی کا پہاڑ ہے. ایک بات یہ فرمائی ہے. دوسری بات کہ آسمان سے مراد حقیقی آسمان نہیں بلکہ وہ بادل جو لوگوں کے سروں پر بلند ہے. بادل کو ہی ہم لوگ آسمان بولتے ہیں اپنی زبان میں، تو اسے بلندی کی وجہ سے آسمان فرمایا گیا، کیونکہ سما اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بلند ہوتی ہے، جو اوپر ہوتی ہے. تو یہ دو باتیں امام فخر الدین رازی اس آیت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. پھر ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان اللہ فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو تبدیل فرماتا ہے. قلب یقلب، بدل دینا، الٹ دینا. تو یہاں مراد ہے تبدیل کرنا، کیونکہ دن رات کو الٹا نہیں جائے گا، دن اور رات کو بدلا جائے گا. ان فی ذلک لعبرہ، اور بے شک اس میں نشانی ہے، لأولی الابصار، آنکھ رکھنے والوں کے لیے، یعنی سمجھنے والوں کے لیے. جو سمجھنا چاہیں گے، آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے، تو ان کے لیے یہاں عبرت ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے عبرت ہے، یعنی سمجھنے کا مقام ہے. صدق اللہ العلی العظیم.